السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سواگت ہے میرے ساتھ نیو ولاگ میں۔ میں آیا ہوں آج جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وائس چانسلر ہیں۔ یہ انہی وائس چانسلر کو میں دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ ابھی نیو جوائن ہوئے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ ان کا نام ہے مظہر آصف صاحب، اور میں انہی وائس چانسلر کو آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہاں پہ تعارف جامعہ کا ایک پروگرام چل رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اور یہ دیکھو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ہاسٹل ہے، اس ہاسٹل کے اندر وائس چانسلر صاحب وزٹ کرنا ہے، گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں آگے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور نان ویج کتنے دن دیتے ہیں؟ 5 دن۔ 25 روپے کی ڈائٹ پڑ رہی ہے۔ 5 دن نان ویج ملتا ہے تو 25 اب شام میں چائے بھی دیتے ہیں؟ نہیں، شام میں آپ بنا آپ کوک آپ ہیں؟ نہیں، ہاں سپروائزر ہے۔ یہ طرح تیل کم کرائیے تھوڑا، دیکھیے کتنا تیل ہے۔ یہ بچہ جو ہے کیسے اس کو کاٹ کرے۔ آپ کا بھی تیل بچے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اتنا تیل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وائس چانسلر صاحب سبھی اسٹوڈنٹ سے ملے، سبھی اسٹوڈنٹ نے بات کر کے سبھی اسٹوڈنٹ کو وائس چانسلر صاحب سے بہت اچھا لگا۔ اور وائس چانسلر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاسٹل کے پرووز صاحب ہیں، رجسٹرار صاحب ہیں اور سیکورٹی ہے۔ سبھی اسٹوڈنٹ آپس میں بات کر رہے ہیں وائس چانسلر سے، اور بات کر کے وائس چانسلر سے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آئے ہیں ایسی ملنے کے لیے ہم سے ملنے آتے رہیں، ہمیں مل کے بہت اچھا لگا۔ وائس چانسلر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں آپ سے ملنے کے لیے ہر مہینے ایسے آتا رہوں گا۔ کرنے دیجیے، چھوڑیے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مان نہیں یہاں بیٹھ بولتے ہیں سر، یہ بولتے ہیں نا؟ ضرورت پڑتا ہے میں یہی رہتا ہوں۔ تو آپ کبھی بھی بچے ہو سکتا ہے کہ 2 بچے یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں۔ ریڈنگ روم اوپر ہے سر۔ وہ تو اوپر میں ہے، اوپر میں ہے ریڈنگ، جی جی، وہ کھلا ہی رہتا ہے، کھلا ہی رہتا ہے۔ ابھی جو سے بچے پڑھائی بچے کرتے ہیں۔ Our second guest of honor is Professor M.D. Mudassir. Who is Professor Mudassir? He is the professor. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات۔ ان کا یہ خواب تھا کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جو صرف مغربی تعلیم پر اکتفا نہ کرے، بلکہ مشرقی اقتدار، اسلامی علوم اور اخلاقی تربیت کا گہوارہ بنے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی ابتدائی دہائیوں میں ہی اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ یہاں کے نصاب میں نہ صرف جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین شامل کیے گئے، بلکہ اسلامی علوم، اردو اور فارسی ادب اور مشرقی فلسفے کو بھی برابر کی جگہ دی گئی۔ جامعہ میں تعلیم برائے خدمت کا اصول ہمیشہ برقرار رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں بلکہ معاشرتی اور قومی ترقی ہے۔ آج جامعہ ملیہ اسلامیہ نہ صرف ہندوستان کی نمایاں یونیورسٹیوں میں شمار کی جاتی ہے بلکہ اسے عالمی سطح پر بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، ادب ہو، فنون لطیفہ ہو یا سماجی خدمات۔
इस इदारे ने हमेशा इंसानी हुकूक, मुसावात, रवादारी के उसूलों को फ़रोग़ दिया है, जो कि बानियों के विज़न का हिस्सा था। ख्वाब जो बानियों ने देखे थे अब वो हैं ताबीर, ख्वाब जो बानियों ने देखे थे अब वो हैं ताबीर, दस्तगाहें बनी हैं फलाह व इंसाफ की तस्वीर। जामिया में मजहबी और सकाफती तनव्वुर को हमेशा से तरजीह दी गई है, जिसके नतीजे में यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के तलबा बिला किसी तफरीक के तालीम हासिल करते हैं। इसने न सिर्फ तलबा को आला तालीम फराहम की, बल्कि उन्हें ज़िंदगी के अहम उसूल भी सिखाए हैं, जैसे कि इत्तेहाद, अमन और खिदमत खल्क़। आज अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जायज़ा लिया जाए तो ये कहना दुरुस्त होगा कि बानियों के विज़न की तकमील का सफ़र तो जारी है, मगर बहुत से ख्वाब अभी भी ताबीर के मुंतज़िर हैं। जामिया ने आला तालीम और तहक़ीक़ के मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं, मगर इस विज़न का तकाज़ा है कि वो अपने उसूलों को हर वक्त बरकरार रखे और मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न रहे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बिलाशुबा अपने बानियों के विज़न को काफ़ी हद तक पूरा किया है। उसने तालीम को आम किया, कौम के नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी की राहें दिखाई और खिदमत व इंसाफ का सबक दिया। आज जामिया ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे इदारे के तौर पर जानी जाती है जो इंसानियत, तालीम और तरक्की का आलम बरदार है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानियों का ख्वाब अभी ज़िंदा है और हर नया तालिब इल्म जो इस इदारे में कदम रखता है इस विज़न का एक हिस्सा बन जाता है। ये इदारा अपने तलबा को बानियों के उसूलों पर चलने की तरगीब देता है ताकि वो अपने मुल्क और दुनिया को बेहतर बना सके। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। शुक्रिया। Not only it has shaped Indian Muslim personality, it has significantly contributed to nation building. There is no escaping from the fact. But now, let's move ahead and see what its objective and mission was. Its objective and mission was laid down by Mahmud Hassan. मैंने यहाँ पे भी एक सवाल सुना था कि what was the objective of जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो मुझे लग रहा है जो उसका जवाब था that was wrong. As far as my understanding, as per my engagement with papers on history of Jamia, as far as my engagement with certain books is concerned, I think that is not the mission and objective of Jamia. What was mission and objective in the words of Mahmud Hassan? To keep the Muslim education in Muslim minds entirely free from external control, so that we may be effectively immune from pernicious alien influences in our ideas and beliefs, our morals and actions, our character and conduct. Our great community should no longer continue to produce cheap slaves from colleges. Thank you, sir. Now I would like to invite our mess warden of the AM Khwaja Hostel, Dr. Saif Shakil sir, to give a memento to our guest of honor, Professor Musil Saab. Thank you, sir. Our provost, please. Yeah. Especially to the coordinator of this event, Mr. Adil. Please clap for him. And secondly, the team of I request ma'am to present a token of appreciation, mementos to the chief guest as well as the guest of honor.
May I now invite Dean Faculty of Engineering, Professor Minius Thomas, to present her welcome address. Good afternoon and greetings. Honorable Vice Chancellor Professor Masar Asif Saab, Registrar Professor Mehtab Alam Rizvi Saab, other colleagues,